بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمردان لائسیم اسکول گریڈ 6 عزیز طلبہ، اپنی اردو کی کتاب چمپا نکالیے اور اس میں صفحہ نمبر 14 نکالیے۔ ہم چچا چکن نے دوبن کو کپڑے دیے جو سبق ہے اس کا باقی حصے کی پڑھائی کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے مشق کے جو باقی سوالات ہیں وہ بھی آپ لوگ کرو گے، ٹھیک ہے۔ پہلا پیراگراف ہم نے جو ہے نا وہ پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا، آگے پڑھتے ہیں کہ 10 کپڑے ہاتھ الگ الگ، جب چچا نے سب کو کہا کہ کپڑوں کو الگ کرو تو سب اس میں شامل ہو گئے، سب یہ کام کرنے لگے۔ 10 ہاتھ کپڑے الگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہر ایک آدمی کو اپنی کارگزاری کو انڈرلائن کرو، دکھانے کا خیال۔ دوبن چیخ رہی ہے، ارے میاں جانے دو، اے بھائی رہنے دو، میں ابھی آپ الگ کر دوں گی۔ مگر بچے کہاں سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میری قمیص ہے، کوئی کہتا ہے تمہاری کہاں سے آئی، یہ تو میری ہے۔ کسی کو کوٹ پر جھگڑا ہے، کسی کا واسکٹ پر، کوئی کرتے کی ایک آستین کھینچ رہا ہے اور کوئی دوسری، کسی کی پاجامے کے پائنچوں پر رسا کشی ہو رہی ہے اور کپڑے چرر چرر پٹ رہے ہیں۔ چچا سب کے ناموں کی فہرست بنانے میں مشغول ہے، بیچ میں سر اٹھا کر ڈانٹتے بھی جا رہے ہیں۔ پاڑ دیا نا، اب کے بنانے کو کہیو کوئی نیا کپڑا جو ٹاٹ کے کپڑے نہ بنا کر دیے ہوں۔ چلے جاؤ یہاں سے، سب یہاں سے، ہم اکیلے سب کام کر لیں گے۔ بچوں اور نوکروں کا قافلہ رخصت ہوا اور دوبن کے ساتھ مل کر فہرست بنانی شروع ہوئی۔ اسے ہدایت دی گئی کہ دیکھو ہم پوری فہرست بنائیں گے کپڑوں کی، سب کے کپڑے جدا جدا لکھوانے ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بتانا ہوگا کہ اتنے گرم کپڑے ہیں، اتنے ریشمی، اتنے سوتی۔ دوبن بولی، یوں ہی تو ہمیشہ لکھے جاتے ہیں۔ چچا کو اپنی اس قابل قدر تجویز کی داد نہ ملی تو آپ دوبن سے چڑھ گئے۔ پگلی کہیں کہ ہر روز تو گھر میں ہلڑ مچا رہتا ہے کہ اس کی قمیض بدل گئی، اس کا پاجامہ نہیں ملتا، اور کہتی ہے کہ یوں ہی لکھے جاتے۔ ہلڑ کو آپ انڈرلائن کریں، ہلڑ مچانا، اور کہتی ہے کہ یوں ہی لکھے جاتے ہیں کپڑے۔ یوں کسی کو لکھنا آتا تو یہ روز روز کی جھک جھک کیوں ہوا کرتی، جھک جھک کو انڈرلائن کرو، ٹھیک ہے۔ دوبن چپکی ہو رہی، کپڑے گننے شروع کر دیے، پر اب پہلی کپڑے پر نئی بحث چڑھ گئی۔ دوبن کہے کہ قمیص چٹن میاں کی ہے، چچا مصر ہے کہ انہیں نہیں بنوں کی ہے، مصر کو انڈرلائن کرو۔ دوبن کہتی ہے کہ کیا میں پہلی بار کپڑے لے جا رہی ہوں، اتنی بھی پہچان نہیں مجھ کو۔ چچا کہتے ہیں کپڑے بازار سے لاتے ہم ہیں، سلواتے ہیں ہم، روز بچوں کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں ہم، اور پہچان تو تجھے ہوگی۔ شہادت کے لیے بندو کو بلوایا گیا۔ چچا نے اس سے پوچھا، یہ قمیص بنوں ہی کی ہے نا؟ بندو کی کیا مجال کہ میاں کی تردید کریں، تردید کو انڈرلائن کرو۔ ڈرتا ڈرتا بولا، معلوم تو کچھ انہی کی سی ہوتی ہے، پر وہ آپ ٹھیک بتائیں گی۔ بنوں کی طلبی ہوئی اور وہ آتے ہی بولی، واہ یہ پٹی پرانی قمیص میری کیوں ہوتی، چٹن ہی کی ہوگی۔ دوبن کو چچا کی مزاج کی کیفیت کیا معلوم، کہ بیٹی میں نہ کہتی تھی۔ چچا کو آگ لگئی، اولیاء کی بچی ہے نا یہ تو، انہیں کیوں معلوم ہوگا، منہ پھٹ بدتمیز کہے گی، دوسرا دھوبی رکھ لوں گا میں۔ کامل 1 گھنٹے کی محنت کے بعد کہیں فہرست بن کر تیار ہوئی کہ کون سا کپڑا کس کا ہے اور کس کے کپڑے کتنے ہیں۔ اب جناب ادھر دوبن سے کہا گیا کہ تو سب کے کپڑے گن، ادھر اپنی فہرست کی میزان ملانی شروع کر دی۔ میزان کو انڈرلائن کرو۔ دوبن گنتی ہے تو 59 عدد بنتے ہیں، چچا اپنی میزان ملاتے ہیں تو 61 کپڑے ہوتے ہیں۔ دوبن بار بار کہتی ہے میاں ٹھیک طرح جوڑو، 59 ہی ہیں، پر چچا کہتے ہیں کہ بگڑے جا رہے ہیں، تیرا جوڑنا ٹھیک اور ہمارا جوڑنا غلط ہو گیا، جاہل کہیں کی۔ دوبن غریب ہر طرف دیکھتی ہے، بار بار کپڑے گنتی ہے، وہی 59 نکلتے ہیں۔ چچا کی نظروں کے سامنے بھی ایک بار گنتی ہے، وہی 59 ہی نکلے۔ آخر نئے سرے سے تمام کپڑوں کا مقابلہ کیا گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ دوبن نے بتائے تھے 2 جوڑے موزے اور چچا نے لکھے تھے 4۔ دوبن نے انہیں 2 عدد گنتی کہا تھا اور چچا 4 عدد۔ اس پر پھر دوبن بیچاری کے لتے لیے گئے، لتے لینا کو انڈرلائن کرو۔
جوڑی کیا مانی؟ 4 نہیں تھے موزے، یوں تو 4 رومالوں کو بھی 2 جوڑی لکھوا دی گی تو یہ ہمارا قصور ہوگا، لے کر اتنا وقت مفت میں ضائع کروا دیا۔ ساری عمر کپڑے دھوتے گزر گئی اور ابھی تک کپڑے گننے کا سلیقہ نہیں آیا۔ 12 بجے دوبن آئی تھی، 4 بجے رخصت ہوئی۔ چچا چکن فراغت پانے کے بعد، فراغت کو انڈرلائن کرو، کے بعد فہرست چچی کو دینے آئے اور بولے نمٹا دیان ہم نے دوبن کو۔ چچی جلی ہوئی تھی، بولی گھر پر قیامت بھی تو گزر گئی، کوئی بچہ ننگ دھڑنگ پھر رہا ہے، کوئی غسلحان میں کپڑوں کے لیے غل مچا رہا ہے۔ غل مچانا کو انڈرلائن کریں۔ دوبن دکھیا الگ کے سیانی ہو کر گئی ہے، آدھا دن برباد کر کے کس مزے میں کہتے ہیں کہ نمٹا دیا ہم نے دوبن کو۔ چچا چڑھ گئے، تمہیں کبھی پھوٹے منہ سے دانت کے 2 لفظ کہنے کی توفیق نہ ہوئی؟ چچا روٹ کر چارپائی پر پڑے رہے اور چچی نے کہا پاجاموں سے آزار بند بھی نکال لیے تھے۔ چچا کی آنکھیں کھلی مگر جواب نہیں دیا، بڑے مناسب وقت پر روٹ گئے تھے۔ اتنے میں فہرست دیکھ کر چچی بولی اور یہ میری ریشمی قمیص کون سی، ہلکے فیروزی رنگ کی؟ اے غضب خدا کا، میں نے تو وہ استری کرنے کو الگ رکھی تھی، کم بخت 2 کوڑی کی کر لائے گی، اور اس میں سے میرے سونے کے بٹن بھی اتار لیے تھے یا نہیں؟ اب تو چچا کی تیوری چڑھی، تیوری کو انڈرلائن کرو، تیوری چڑھنا۔ سونے کے بٹنوں کا سنا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ بٹن سونے کے؟ تمہیں میری قسم ہے وہ تو نہیں اتارے ہم نے۔ جوتی پہنے ہوئے چچا باہر بھاگے۔ ارے بھئی چلی گئی دوبن، او بندو چلی گئی دوبن، ارے امامی کدھر گئی دوبن، ارے دوڑیو، ارے بھئی جانا پکڑنا، لے کر آؤ، منہ کیا تکتے ہو؟ سونے کے بٹن لے گئی اماں، سونے کے بٹن تمہاری چچی کے، اس کا گھر کدھر ہے؟ چوک سے مڑ کر کدھر کو اماں خوانچے والے کسی دوبن کو جاتا دیکھا ہے؟ ارے بھئی ریوڑیوں والے کوئی دوبن ادھر سے نہیں گئی؟ بھائی گنڈیریوں والے کوئی دوبن دائیں ہاتھ کو اس طرف؟ ابھی تک چچا بٹن لے کر واپس نہیں آئے۔ چلے جی، اب آ جائیں صفحہ نمبر 16 پر۔ باقی کے جو مشق کے مختصر سوالات جواب کے سوالات ہیں۔ پہلا ہے کہ کپڑوں کی فہرست کتنی دیر میں بنی، پھر ہے کہ دوبن کس وقت آئی اور کتنے بجے رخصت ہوئی، پھر ہے چچا چکن کیا شکایت لے کر چچی سے روٹ گئے، اور چچا جان کیا سن کر ہڑبڑا کر بھاگے، اور اس کہانی کو کوئی اور عنوان دیجیے، کوئی اچھا سا نام رکھیے۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں آپ نے اس کہانی کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مزاحیہ واقعہ ہوا ہو تو آپ وہ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں اور پھر پڑھ کر سنائیے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔